الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتاب المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطابت کرنے کا موقع ملا ہے، اسی لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو جو محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کی مطالبہ کی صدائیں سنائی دیتے ہیں. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مانتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں، والدین کی عزت و احترام و ادب کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں. نہیں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کرتا ہے اور ان پر زیادتی کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین. سنو میرے نبی کا جواب سنو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم. حدیث شریف میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے، والدین کی عزت و احترام کیا ہے. والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کرنے میں اللہ تعالی دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. جیسا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً پاکستان میں پیش آیا. ایک نوجوان نوکری سے گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے اسے ماں کی شکایت کی اور نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو ماننے کے لیے گیا. بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا اور اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی. وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی
دونوں ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر قبر کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر کے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً دبوچ لیا. نوجوان دہشت زدہ ڈر کی وجہ سے چلانے لگا. لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی. آخر کار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا. جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کا تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا. پھر سارا واقعہ بیان کیا. آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. برادران اسلام عزیز ساتھیوں، خطبے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے. رب کائنات انسان کو تاکید فرماتا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی فرما برداری کرو، اور فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا، نام سے گفتگو کرنا اور کی بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کہتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. ایک مرتبہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تمام صحابہ اکرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی عالم میں پایا ہو لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو. والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسان ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے. برادران اسلام اگر کوئی والدین اپنے اولاد سے ناراض ہیں تو رب کائنات اس سے ناراض ہے. میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد نمبر ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پہ دیکھو. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بقعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر کسی اولاد سے والدین ناراض ہیں، اگر کسی اولاد سے والدین راضی ہیں تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی. اگر گستاخ اور نافرمان ہے تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، صحابہ اکرام کی بھی اس پر لعنت. ایک حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری ایک نظر سے دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی نیک صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر اطیب، ہاں رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، والدین کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ جو ہمہ وقت والدین کو خوش رکھتے ہیں ان کا درجہ رب کائنات کے پاس کتنا بلند ارفع ہوگا۔ ایک بات میں آپ کے گوشے گلزار کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، باپ کا حق ماں کا حق باپ کے حق کے مقابل میں زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچوں کے لیے جو تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا۔ ماں بچوں کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور عرض کیا من احق بحسن صحابت، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امکا، تیری ماں۔ پھر سوال کیا ثم من، پھر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا امکا، تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوکا، پھر تیرا باپ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ بچوں کے لیے تکالیف اور مصائب نہیں برداشت کرتا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، دن بھر روپے پیسے کماتا ہے اور ان پیسوں سے بچوں کے خاطر راحت کا انتظام کرتا ہے، اچھی تعلیم دلاتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا لباس پہناتا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور ان روپیوں سے بچوں کے راحت کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن باپ کی ان تمام قربانیاں ماں کی اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس وقت سے ماں وقت کاٹ کر تم کو جنم دیتی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابہ ہے، بہت نیک صالح ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کو کثرت سے ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ماں کے اوپر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے وقت روح گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن روح جسم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ اطلاع ملی صرف والدہ حیات ہیں۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بڑھیا علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بڑھیا نے فرمایا میرا لخت جگر تو بہت نیک صالح تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا علقمہ کو معاف کر دے۔ بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا لکڑیاں اکٹھا کرو اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا دو۔ ممتا جوش بڑھیا کہنے لگی میرے لخت جگر کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ ممتا جوش میں آ گئی اور کہنے لگی میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ برادر اسلام، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ ایک شعر کرتا ہوں آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ والدین کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ والدین کی خدمت حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔